کبھی بھی اپنی عبادت کے زہد میں مبتلا نہ ہوں، اپنی عبادت کے کبر میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ قبول کر لے اور ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے اپنے عذاب سے بچائے۔ اس کی تو ایسی مخلوقات ہیں کہ سال ہا سال، ہزاروں سال ہو گئے بیت المعمور اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور نہ معلوم کب سے ہے وہ، اور کتنی اللہ کی مخلوقات فرشتوں کی صورت میں موجود ہے جو طواف کرتے چلے جا رہے ہیں اور واپس ان کو موقع نہیں مل رہا۔ میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، میں اور آپ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو دھوکہ کرتے ہیں، اور یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ کی بڑائی کے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے بیت المعمور کا جو ذکر فرمایا، وہاں پہ عبادت کا ذکر فرمایا، یہ اللہ کی شان، اللہ کا جلال ہمارے دلوں میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ وہ ذات ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا میں اور کیا میری عبادات، کیا اوقات ہے ان کی۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بڑائی والی ذات ہے۔ تکبر تو اس کے شایان شان ہے، بڑائی تو اس کے شایان شان ہے۔ ہم تو قبولیت کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو یہ ہے اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر سفر فرمایا اور صریف الاقلام تک پہنچے۔ صریف الاقلام وہ جگہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو احکامات ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتوں تک آتے ہیں، اور فرشتے ان احکامات کو اپنی قلموں سے لکھتے ہیں۔ ان قلموں کی آواز جہاں تک آ رہی تھی، وہ جگہ، وہاں پر اللہ کے نبی کو کلموں کے چلنے کی آواز آئی۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی آواز میں سن رہا ہوں؟ جیسے کوئی لکھ رہا ہے، کوئی کتابت کر رہا ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، حضور یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے احکامات دیے ہیں اور وہ اپنے پاس لکھتے جا رہے ہیں، پھر اسی کے مطابق وہ زمین میں ان احکامات کو نافذ کرتے چلے جائیں۔ کس کی موت آنی ہے، کس کا رزق ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، کہاں پہ ہے، کتنا سفر کرے گا، کتنے گھونٹ پانی پیے گا، کتنے لقمے روٹی کھائے گا، کتنے لقمے چاول کھائے گا، چاول کے لقمے میں 10 چاول ہوں گے، 20 چاول ہوں گے، 30 چاول ہوں گے، کتنا چکن، کتنا مٹن، کتنی برفی، کتنی مٹھائی، کتنا جوس، کتنا پانی، کتنا شربت پیے گا انسان، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہاں گھوم رہے ہیں میں اور آپ؟ کیا سوچتے رہتے ہیں پورا دن میں اور آپ؟ 20 30 40 60 70 80 سال زندگی گزر گئی، ہم سوچ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں کام کر دیا۔ نہ بابا، نہ 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 نہ، اللہ نے لکھا تھا، بس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ وہ رزق، وہ لقمہ، وہ پانی، وہ شربت، وہ پیسہ، وہ مال و دولت اللہ نے لکھا ہے نصیب میں، لیکن اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا کہ ہم اس لقمے تک، اس رزق تک، اس مال تک حلال طریقے سے پہنچیں گے یا حرام طریقے سے پہنچیں گے۔ اور یہ جو میں اور آپ بڑے بڑے منصوبے بناتے رہتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہی منصوبے بناتے بناتے اچانک اجل سامنے آ جاتی ہے، موت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معراج یہ بڑے رموز، بڑے اسرار اپنے اندر رکھتا ہے۔ انسان کی اصلاح کے بہت سے پہلو اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے سفر شروع فرمایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ۔ وہاں پھر جبرائیل امین کا دیدار کیا اپنی اصلی شکل و صورت میں۔ جبرائیل امین سامنے تشریف لائے اور اپنے سارے پروں کو کھول دیا، اور اللہ جل شانہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کا اپنی اصلی شکل و صورت میں ان کا دیدار فرمایا۔
ان کو دیکھا. پھر وہاں سے جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا حضور میرا اور آپ کا سفر یہاں تک تھا، یہاں سے آگے اب آپ جائیں اپنے اللہ سے ملاقات کریں. اب وہاں سے آگے اللہ جل شانہ کی تجلیات کیسی تھی، اللہ سے ملاقات کیسی تھی، اللہ نے کیا انوارات، کیا اپنی رحمتیں، کیا اپنی شان، کیا اپنے جلال، کیا اپنا قرب عطا فرمایا، وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا. اور 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے. آپ اندازہ کریں کہ ان تحفوں کی کیا اہمیت ہوگی کہ جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دیے. ہمیں کوئی تحفہ دے دے، کوئی پیر صاحب، کوئی بزرگ، کوئی بڑے، ہم بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، بھائی بڑا تبرک ہے، بیت اللہ کا غلاف ہے، یہ کپڑا ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے، یہ فلاں جگہ کا فلاں بزرگ کا جبہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا جو ہے وہ کپڑا ہے، یہ فلاں بزرگ کا جو ہے وہ امامے کا کپڑا ہے، تبرک ہے. سوچیں ان تحفوں میں کیا تبرک ہوگا، کیا اپنائیت ہوگی، کیا رحمت ہوگی جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. سب سے پہلا تحفہ وہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو نماز کا عطا فرمایا. ہم غلاف کعبہ کو تحفہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بھائی سمجھتے ہیں نا، کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، کتنا اس کو متبرک سمجھتے ہیں. یہ جو نماز ہے 5 وقت کی، یہ اللہ کے نبی کے معراج کے صدقے یہ تحفہ ملا حضور کو، حضور کی امت کو. آج میں نے اور آپ نے اس تحفے کے ساتھ کیا کیا؟